ایئر ہوسٹس, میں تو ایئرپورٹ پہ تھا, ایک ایئر ہوسٹس آئی, کہنے لگی میں نے آپ کے ایئر ہوسٹس پہ اخلاق والا بیان سنا ہے, بڑا مزہ آیا. میں نے ایئر ہوسٹس کے اخلاق پہ بیان کیا تھا نا, ایئر ہوسٹس کے جو اتنے اچھے اخلاق ہیں اس پہ اس کو پیسے ملتے ہیں, ثواب بالکل بھی نہیں ملتا. ثواب جب ملے گا جب یہ اخلاق اپنے ابا کے ساتھ بھی ہو. وہاں پیسے نہیں ملیں گے, صرف کیا ملے گا, اپنے شوہر کے ساتھ بھی اسی اسٹائل سے بات کریں. اب دیکھو آپ جہاز میں سفر کرتے ہو تو بٹن دباتے ایئر ہوسٹس آ جاتی ہے, ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, کیا چاہیے آپ کو, آپ یہ چاہیے لے آئے گی, پھر اور کچھ چاہیے لے آئے گی, 10 دفعہ لے کر آئے گی. یہی اگر آپ کی بیوی بن جائے, بٹن پہ پاؤں رکھ کے آپ کھڑے ہو جاؤ, پاؤں رکھ کے اس میں ایلفی ڈال دو بٹن میں کہ دبا رہے, ایک دفعہ بھی نہیں آئے گی. کیا خیال ہے, نہیں آئے گی. وہاں جو مسکراہٹیں بکھیر رہی تھی, آپ تجربہ کرنا نہیں, ایک مثال دے رہا ہوں. ایئر ہوسٹس کو کچھ بھی کہہ دو آپ. میں ایک دفعہ جہاز میں آ رہا تھا, ایک بندہ ایئر ہوسٹس کو چھیڑ رہا ہے, میرے ساتھ ہی بیٹھا ہوا اور چھیڑ رہا ہے اس کو. مجھے برا بھی لگ رہا ہے یار تو کیا کر رہا ہے, لیکن ایئر ہوسٹس سے اس کو, وہ بیچاری پریشان ہو رہی ہے, بھائی تم غیر اخلاقی حرکتیں کر رہے ہو, اس کو بار بار نا بری نظروں سے دیکھ رہا ہے اس کو. تو وہ اس کو برا بھی لگ رہا ہے اس بیچاری کو کہ یہ غلط حرکت ہو رہی ہے, لیکن یہ نہیں کہ رکھ کے چماٹ لگا دے جا کے, تیری شرم نہیں آتی, تیرے گھر W11 میں یہ حرکت کرو کسی خاتون کے ساتھ. W11 میں آپ کسی خاتون کو وہ رکھ کے ایک لگائے گی تھپڑ, تیری ماں بہن نہیں ہے گھر کے اندر, ایسے بولے گی نا, تجھے شرم نہیں آتی ہے بھائی, ٹھرکی آدمی, پتہ نہیں کیا کیا کہے گی. جہاز میں وہ غلط کر رہا ہے, میں دیکھ رہا ہوں. میں اس کو زیادہ مشہور نہیں تھا, ورنہ شاید تھوڑا خیال کر لیتا کہ, لیکن ایئر ہوسٹس غصہ نہیں کر رہی, اس کو برا لگ رہا ہے, غصہ نہیں کر رہی. ہونا یہ چاہیے تھا کہ ایک لگاتی, گریبان سے پکڑتی, پھر سارے جہاز والے پکڑ کے اس بندے کو W11 میں جیسے کوٹتے ہیں نا. بھائی ایک خاتون کو اگر کوئی تنگ کرے نا تو سارے اس کے وکیل بن جاتے ہیں. وہ بزبان حال یہ کہہ رہے ہوتے ہیں جب ہم ہیں تو تجھے کیا ضرورت ہے, وہ اس کی ہمدردیاں لینے کے لیے نا پکڑ پکڑ کے کوٹتے ہیں. ایک دفعہ ایک صاحب کو میں نے دیکھا, پٹیاں مٹیاں بندی ہوئی ہیں یہاں, وہ بالکل عجیب سے حالت. میں نے کہا خیریت, کہہ رہے یار کلفٹن میں ایک لڑکی کھڑی ہوئی تھی, مجھے اچھی لگ رہی تھی, میں نے جا کے صرف اتنا کہہ دیا آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں. کہنا یہ کہنا تھا, اس نے جو بندوں کو بلا کے مجھے کوٹا ہے, کہہ رہا میرا جرم تھا لیکن اتنا بڑا جرم نہیں تھا جتنی میری کٹائی. ایسا لگ رہا تھا یعنی اس کی باتوں سے کہ عورت بھی یہ نہیں چاہتی تھی کہ اتنا کوٹو اس کو. اس نے بھی بیچاری 2-4 لوگوں سے کمپلین کر دی تو بھائی ایک آدھ تھپڑ لگا کے چلے جاتے. پکڑ کے جو لوگوں نے اس خاتون کی نظر میں بڑا بننے کی کوشش کی ہے نا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں, وہ اس کو اتنا کوٹا ہے بیچارہ پٹیوں میں بندھا ہوا. تو لیکن جہاز میں ایسا نہیں ہوتا. ایئر ہوسٹس کو سکھایا جاتا ہے بھائی آپ کے اخلاق اچھے ہونے چاہیے, آپ کو اگر چھڑنا اچھا نہیں لگ رہا استغفار پڑھیں آپ بس, اللہ سے ہدایت کی دعا مانگے, اللہ ان بدبختوں کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ ان کو سیدھا, نہ وہ پولیس کو بلائے گی ٹھیک, نہ وہ بندوں کو کہے گی اس کو پکڑ کے کوٹو, صبر کرے گی. کتنے اچھے اخلاق ہوتے ہیں, کتنے اچھے اخلاق. مگر کبھی کسی عالم سے نہیں سنا ہوگا اس صبر پہ, اس استغفار, توبہ استغفار پہ اس کو کیا ملے گی, جنت. بھائی جنت جب ملے گی جب اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اتنے اچھے اخلاق سے پیش ہو, اس کی کڑوی کسیلی باتوں کو برداشت. کیونکہ ریلیشن گھر بنتا ہے نا, تو اللہ تو گھر بنانا چاہتے ہیں. اسی طرح شوہر اگر بیوی کی الٹی سیدھی برداشت کرے گا, کیا سنتے ہیں علماء سے, گناہ معاف ہوتے ہیں. بھائی حدیث میں ترغیبیں دی ہیں برداشت کرو. خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی برداشت والی پالیسی اختیار کی ہے. اپنے باپ کی برداشت کرو گے, پیشانی پر محبت کی نگاہ ڈالو گے, حدیث میں کیا آتا ہے, حج عمرے کا ثواب ملتا ہے ماں کی پیشانی پہ نگاہ ڈالنے سے. تو یہی ایئر ہوسٹس گھر میں جب ابا اماں کی برداشت کرے گی بہت ثواب ملے گا.